بڑی اہم بات، عرب دنیا کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جب حج یا عمرے پہ آتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے گا وہاں جا کر تو سب سے زیادہ آپ کو مسجد میں تلاوت قرآن کرنے والے عربی لوگ ملیں گے، پاکستانی آپ کو نظر نہیں آئے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی پاکستانی کیوں نظر نہیں آ رہا؟ حج پر گیا ہے نا، اتنی عظیم جگہ پر گیا ہے، اور سب سے اعلیٰ ثواب جس چیز کا ہے وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ کیا ایک حاجی کا یہ ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں، 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، 25 دن کے لیے جا رہا ہوں، میں حرم کعبہ میں اور حرم مدینہ میں کم از کم ایک قرآن کریم تو تلاوت کر کے لوٹوں؟ آپ احباب مجھے بتائیں کہ یہ سوچ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی بنا لی، ہم کہتے ہیں ہم عبادت بھی وہ کریں گے جس میں ہمیں مزہ آئے، انفرادی عبادت سے ہم بھاگیں گے، محفل ہو رہی ہوگی نا وہاں پہ ہم جا کے بیٹھ جائیں گے، جھومیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، یہ افسوسناک بات بتا رہا ہوں، اور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں عبد الوہاب بھائی کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ ہمارے یہاں محفل نعت ہوتی ہے، اب محفل نعت میں کچھ سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا گیا، اور میں نے اس پر گفتگو بھی کی کہ نعت خواں نعت پڑھ رہا ہے، آپ کھڑے ہو کر اس پر پیسے لٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ ایک ماحول بن گیا۔ اب ثنا خوانی کس کی ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ توجہ کہاں پر ہونی چاہیے؟ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اب انہوں نے یہاں پر کیا کیا پاکستان میں کہ ایک ماحول بنا دیا کہ نعت خواں کے اوپر پیسے لٹانا شروع کیے۔ اب نعت خواں بھی جب نوٹ آ رہے ہوں تو پھر جذبہ آپ کو پتہ ہے کیسا بڑھتا ہے پیسے دیکھ کے۔ اب وہ نوٹ اڑانا شروع کیے نعت خانے، اور ایک وقت آج ایسا آیا ہے کہ نعت خوانی کا تقدس ہمارے یہاں پامال ہو رہا ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم نعت خوانیوں میں جاتے تھے نا، تو نعت خواں ادب کے ساتھ بیٹھتا تھا، آنکھیں بند کرتا تھا، ذوق سے پڑھ رہا ہوتا تھا، اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اور نعت خواں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہوتے تھے اور سامعین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہوتے تھے۔ اب سارے ایکٹر بن گئے، سوشل میڈیا نے ایکٹر بنا دیا کہ اب اس کو ایکشن بتانے ہیں، ہاتھ ہلانے ہیں، لوگوں نے ویڈیو کے اندر کھڑے ہو کے دکھانا ہے کہ دیکھو میں 500 روپے کے نوٹ اڑا رہا ہوں۔ اس پر تو میں نے بہت ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن بعض لوگ سمجھتے نہیں۔ یہ تو ہوا۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، آپ یقین کریں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہاں تو کیا سو کیا، مدینۃ المنورہ میں جا کر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر جا کر منقبت پڑھی جا رہی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ نوٹ تقسیم ہو رہے ہیں۔ کبھی یہ تصور کیا تھا کہ یہاں پر آپ نے کیا، آپ وہاں پر جا کر بھی اب نوٹوں کے اوپر توجہ رہے گی؟ کم از کم آپ وہاں پر تو باز آ جائیں۔ ایک میں نے ویڈیو دیکھی، اس کے اندر نبی کریم کا جو روزہ اطہر ہے، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا، کہ جب دربار رسالت میں اولیاء کرام جاتے تھے تو وہ اپنی سانس بھی آہستہ لیتے تھے کہ یہ مقام ادب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اونچی آواز میں بات کریں یا ہم زیادہ سانس لیں تو بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہ اپنے سانس کو گم کر دیتے تھے۔ اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر دمال ڈال رہے ہیں اور اونچی آواز سے جو ہے وہ کلام پڑھ رہے ہیں، اور سب جو ہے اس کے اندر شامل ہے اور جھوم رہے ہیں۔ یہ کیا دربار رسالت کا ادب ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور انہیں اس طرح نہ پکارو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، وہ مقام تو ہے ہی ادب کا مقام، کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یہ وہ بارگاہ ہے۔ تو مہربانی کر کے جتنے بھی حجاج ہیں، آپ بھی اور دیگر جو حج پہ جائیں، تو وہ ابھی سے اپنے آپ کو قلبی طور پر تیار کریں کہ میں جب وہاں پر جا رہا ہوں تو میں روزانہ کم از کم 1 پارہ یا 2 پارے حرم میں بیٹھ کر کلام الہی کی تلاوت کروں، قرآن پڑھوں گا۔ ایک ٹارگٹ ہو کہ میں نے وہاں پر ایک قرآن ختم کرنا ہے۔ جو مجھے وقت میسر آئے گا، میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میں ذکر کرتا ہوں، ذکر اللہ۔ اب تو اللہ نے مجھے اتنا بڑا شرف عطا فرمایا ہے کہ میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جہاں پر رحمتیں اتر رہی ہیں، میں یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں گا۔
اب آپ سوچئے کہ سامنے خانہ کعبہ ہو اور بندہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اس کی قلبی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، اس کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا، اطمینان قلبی کا عالم کیا ہوگا۔ تو انفرادی طور پر ہم اجمیوں کو بھی چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن کی طرف آئیں۔ جب لوگ مسجد میں آئے نا، مسجد نبوی شریف میں یا مسجد حرم شریف میں، تو وہ دیکھیں کہ پاکستانی بھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ عربی ہی نظر آئے، ہم بھی تلاوت قرآن میں نظر آئیں۔ کلام الہی سے زیادہ ثواب کسی اور چیز میں، ہر حرف پر ثواب ہے۔ تو ایک عبد الوہاب بھائی، آپ نے یہ سوچ اختیار کرنی ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر تلاوت قرآن کرنی ہے۔